آج آفس سے واپس گھر آیا تو دیکھا بیوی کسی اجنبی کے ساتھ ویڈیو چیٹ پر مصروف تھی۔ مجھے اپنی بیوی سے اس طرح کی بے وفائی کی بالکل امید نہ تھی۔ میں نے بیوی کو بے وفائی کی سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ اس سے کہا کہ آج کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ وہ یہ سن کر بڑی حیران ہوئی کیونکہ مصروفیات کی وجہ سے کافی عرصہ ہم کہیں گھومنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ وہ خوشی خوشی گاڑی میں بیٹھی۔ میں نے گاڑی کا رخ کسی جنگل کی طرف موڑ دیا۔ بیوی کے ہاتھ پاؤں باندھنا شروع کیے۔ وہ آنکھوں سے ہی مجھ سے سوال کر رہی تھی کہ ایسا کیوں کر رہے ہو، مگر میں کسی سوال کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ اسے گاڑی سے اٹھا کر ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ اب میں مطمئن تھا کہ میں نے بدلہ لے لیا کیونکہ بیوی نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ گھر واپس آیا، بیوی کا لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا اور ایک نئی ای میل کا نوٹیفیکیشن آیا ہوا تھا۔ یہ کسی کینیڈین سافٹ ویئر کمپنی کی طرف سے تھا، جنہوں نے کہا کہ مس عائشہ، آپ کو مبارک ہو، آپ کی سلیکشن ہو چکی ہے۔ ای میل پڑھ کر تو میرا دماغ گھوم گیا کہ وہ بیچاری کسی اجنبی کے ساتھ چیٹ نہیں کر رہی تھی بلکہ آن لائن انٹرویو دے رہی تھی۔ میں نے گاڑی نکالی اور واپس جنگل کی طرف بھگائی کہ شاید بیچاری سانسیں لے رہی ہو، لیکن جیسے ہی کنویں میں جھانک کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ کنویں کے اندر تو عائشہ کا باپ آج اس کے کمرے میں آیا تھا اور اسے کافی دیر تک ڈانٹتا رہا۔ مجھ سے یہی کہہ رہا تھا کہ بیٹی میں تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں، نوید کا مستقبل میرے سامنے ہے، تمہاری ساری بہنوں کی شادیاں اچھے اچھے خاندانوں میں طے ہوئی ہیں، وہ شاہانہ لائف سٹائل سے زندگی بسر کر رہی ہیں، اس لیے میری بھی خواہش ہے کہ میری سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی کا رشتہ بھی ایک امیر کبیر گھرانے میں ہو، اور ایسے گھرانے میں رشتہ کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے اچھے اچھے خاندانوں کے ساتھ تعلقات ہیں، لیکن تمہاری ضد ہے کہ نوید سے ہی شادی کرنی ہے، جبکہ وہ ایک بینک میں معمولی سا کلرک ہے اور 30,000 تنخواہ سے گزارا کرنا مشکل ہے، ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے۔ عائشہ نے جب اپنے باپ کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو باپ سے یہی کہا کہ بابا، آپ ہی مجھے نصیحت کرتے تھے کہ کبھی بھی اپنے اپنوں کو نہیں چھوڑنا، ان سے لا تعلق نہیں رہنا۔ تو نوید تو آپ کا سگا بھتیجا ہے، آپ کے مرحوم بھائی کی نشانی ہے، بچپن سے ہی آپ اس سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن جب دیکھا کہ وہ کوئی اچھی جاب حاصل کرنے میں ناکام رہا تب آپ کی وہ محبت نفرت میں تبدیل ہو چکی ہے۔ یہ کیسا انصاف کر رہے ہیں؟ عائشہ کے باپ کے پاس اپنی بیٹی کے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ آخر میں وہ یہ کہتا ہوا واپس چلا گیا کہ بیٹی، زندگی تم نے گزارنی ہے، میرا کام تھا تمہیں سمجھانا اور اچھی طرح سمجھانا۔ اب اگر تم نے اس آدمی کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میں تمہارے راستے کی رکاوٹ بالکل نہیں بنوں گا، بس تمہیں وارننگ دوں گا کہ زندگی کے ایک مشکل سفر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آنے والا سفر اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا تم سمجھ رہی ہو، قدم قدم پر تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، بغیر اے سی کے گرمیوں کے مہینے گزارنے پڑیں گے، اور تب تمہیں سمجھ آئے گی کہ میرا باپ ٹھیک کہتا تھا۔ یہ کہتا ہوا نصیر صاحب اپنی بیٹی کے کمرے سے باہر آیا۔ عائشہ کی ماں کمرے سے باہر یہ مکالمہ سن رہی تھی۔ جب باپ بیٹی کی گفتگو تمام ہوئی تب وہ اپنے شوہر کے کمرے میں گئی اور کہا کہ بات تو آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ بچپن میں ہی جب میں نے اشارہ دیا تھا کہ عائشہ کو اپنے بھانجے کو دوں گی، کیونکہ میری بہن نے عائشہ کی پیدائش کے موقع پر ہی اسے اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا تھا، تب تو آپ نے یہی کہا تھا کہ نہیں، نوید میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے، لہٰذا عائشہ کی شادی نوید کے ساتھ ہی ہوگی، مگر اب وہ آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اترا تو آپ نے اس سے تعلق ہی ختم کر دیا۔ چونکہ نصیر صاحب کے پاس کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، لہٰذا اس نے اپنی بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیا اور کہا کہ جس بات کا تمہیں علم نہیں اس پر اتنی بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کچھ اور بھی باتیں ہیں جن کی وجہ سے میں نہیں چاہتا نوید کے ساتھ میری بیٹی کا رشتہ طے ہو۔ میں اس رشتے میں رکاوٹ بالکل نہیں بنوں گا، بس دعا کرنا کہ جو خدشات میرے دل میں ہیں وہ غلط ثابت ہو جائیں اور نوید میری امیدوں پر پورا اترے۔ دوسری طرف نوید جس بینک میں کام کرتا تھا اس کی مینیجر
نوید کو بہت پسند کرتی تھی۔ اس کا باپ بہت بڑا بزنس مین تھا اور صرف شوق پورا کرنے کے لیے وہ جاب کر رہی تھی، جبکہ اسے کسی قسم کی جاب کرنے کی ضرورت تک نہیں تھی۔ اس نے نوید کے سامنے اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ آپ میرے ہمسفر بنیں، لیکن نوید نے معذرت کرتے ہوئے یہی کہا کہ آپ بہت اچھی خاتون ہیں، لیکن میں اپنی کزن سے ہی شادی کا خواہش مند ہوں۔ یہ سن کر نور کی انا کو بہت ٹھیس پہنچی تھی۔ اس سے یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ ایک معمولی سا انسان مجھے کیسے ریجیکٹ کر سکتا ہے۔ خیر، اس نے نوید سے اتنا ضرور کہا کہ تم نے جو فیصلہ کیا ہے اس پر ایک نہ ایک دن تم ضرور پچھتاؤ گے۔ دیکھ لینا، میرے یہ الفاظ کسی جگہ پر لکھ لو تاکہ بعد میں تمہیں پتہ چلے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ نوید نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں نے زندگی میں صرف ایک ہی لڑکی سے محبت کی تھی اور وہ میری کزن عائشہ ہے۔ کچھ عرصہ بعد نوید کی عائشہ سے شادی ہو گئی۔ سب گھر والے رشتہ دار اس شادی پر بہت خوش تھے، لیکن پھر بھی نصیر صاحب کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ عائشہ نے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کیا ہوا تھا اور وہ بھی جاب کرنے کی خواہش مند تھی، مگر نوید سے اجازت لینا بہت ضروری تھا۔ اس لیے اس نے ایک دن نوید سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں بھی جاب کروں۔ آپ کو اس بات پر کسی قسم کا اعتراض تو نہیں؟ نوید نے مسکراتے ہوئے یہی کہا کہ بھلا مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ اگر یہ تمہاری خواہش ہے تو ضرور اپنی یہ خواہش پوری کرو۔ شروع میں عائشہ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی جگہ اپلائی کرنے کے بعد موزوں جاب نہیں مل رہی تھی، لہٰذا اس میں ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کے لیے اپلائی کیا۔ عائشہ کی کوالیفیکیشن کو دیکھتے ہوئے انہوں نے عائشہ کو اپنے اسکول میں بطور کمپیوٹر سائنس ٹیچر رکھ لیا۔ سیلری 25,000 تھی، لیکن عائشہ اس سیلری پر مطمئن تھی کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ عائشہ نے اس بینک میں بھی جاب کے لیے اپلائی کیا تھا۔ اس میں IT سیکٹر میں ایک ویکینسی خالی تھی، لیکن نور چونکہ اس بینک میں ایز مینیجر کام کر رہی تھی، لہٰذا اس نے سلیکشن کمیٹی کو یہ بتایا کہ یہ لڑکی اس جاب کے لیے موزوں نہیں ہے، اور یوں عائشہ کی اس بینک میں سلیکشن نہ ہو سکی۔ نور کو دل ہی دل میں اس بات کا رنج تھا کہ نوید نے اس سے کیوں ریجیکٹ کیا، اور آخر عائشہ میں ایسی کون سی خوبی تھی جس کی وجہ سے اس نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کیا۔ وہ نوید کے خلاف بھی ایک خطرناک منصوبہ بنا رہی تھی۔ وہ کسی صورت نہیں چاہتی تھی کہ نوید اب اسے اس بینک میں نظر آئے، لہٰذا وہ نوید کی بھی اس بینک سے چھٹی کرانا چاہتی تھی۔ لہٰذا ایک دن اس نے اپنے بینک کی ہی ملازمہ لڑکی کو کچھ سمجھا بجھا کر اپنا منصوبہ بنایا اور ساتھ ساتھ اسے پیسے بھی دیے۔ لڑکی نے ایک ساتھ اتنے پیسے دیکھے تو لالچ میں آ گئی اور ایک دن نوید کے پاس سے گزری تو نوید پر چلانا شروع کر دیا، گھٹیا انسان، تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ یہ سن کر نوید حیران ہوا۔ اس نے نوید پر اچانک بیڈ ٹچ کا الزام لگا دیا اور اس کے ساتھ جھگڑا کرنے لگی۔ اس لڑکی کا رشتہ دار بھی اسی بینک میں تھا۔ جب اس نے لڑکی کے منہ سے یہ الفاظ سنے تب وہ نوید کے سامنے جھگڑا کرنے لگا۔ بینک کے اکثر ملازمین نے نور سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ہمیں یہ شخص اس بینک میں نہیں چاہیے، اور وہ بھی یہی چاہتی تھی، اور وہ اسے اپنے منصوبے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکی تھی۔ اس نے نوید کی شکایت اپنے سے اوپر آفیسرز کو لگا دی اور پھر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ بینک والوں نے نوید کو اس جاب سے نکال دیا۔ کافی عرصے تک وہ بے روزگار رہا، لیکن تجربہ ہونے کی وجہ سے کسی دوسرے بینک میں کام کرنے لگا۔ نوید کو اس نے اپنے بینک سے فارغ کر دیا، لیکن وہ پھر بھی چین سے نہ بیٹھی۔ نور کی نظر اس کی بیوی پر تھی۔ عائشہ کی ایک دوست تھی جس کا نام سمرین تھا۔ نور کی بھی اس لڑکی سے کافی واقفیت تھی اور ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا۔ نور نے باتوں باتوں میں ہی سمرین سے پوچھ لیا کہ مستقبل میں عائشہ کے کیا ارادے ہیں۔ اس کی تعلیم تو کافی زیادہ ہے، لیکن وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہی ہے۔ سمرین نے اسے بتایا کہ فی الحال تو وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہی ہے، لیکن وہ سافٹ ویئر کی فیلڈ میں کام کرنا چاہتی ہے۔ وہ اس کام کا کافی تجربہ بھی رکھتی ہے، اس لیے وہ باہر کے ممالک کی کمپنیوں میں بھی اپلائی کر رہی ہے۔
نور کے دماغ میں ایک خطرناک منصوبے نے جنم لیا۔ سب کچھ ہوتے ہوئے صرف حسد کی وجہ سے وہ اس لڑکی کا گھر خراب کرنا چاہتی تھی۔ سمرین نے نور کو بتایا تھا کہ عائشہ نے ایک باہر کی کمپنی میں اپلائی کر رکھا ہے اور کل اس کا فلاں ٹائم پہ انٹرویو بھی ہے۔ نور نے نوید کو کال کی اور کہا، تم نے مجھے ٹھکرایا، لیکن تمہاری قسمت میں ایک ایسی لڑکی آئی جو تمہاری غیر موجودگی میں اجنبی لڑکوں کے ساتھ دوستی کر رکھی ہے، اور اس بات کے لیے میرے پاس کافی ثبوت بھی ہیں۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے کسی لڑکے کے ساتھ چیٹ کر رہی ہے، اور دیکھنا کچھ دنوں بعد وہ تجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو کل 12 بجے گھر جا کر اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لینا۔ نور کی یہ بات سن کر اس کے دل میں شک کے بیج نے جنم لیا۔ ویسے تو عائشہ پر کسی قسم کا شک نہیں کرتا تھا، لیکن نور نے اتنے یقین سے کہا کہ تمہاری بیوی کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ اس نے فوراً ہاف لیف لی اور بائک پر بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے، عائشہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کرے گی؟ اگر اس نے مجھے دھوکہ دینا ہی تھا تو پھر مجھ سے شادی ہی کیوں کی؟ اس قسم کی باتیں بار بار اس کے دماغ میں آ رہی تھیں۔ تو چپکے سے اپنے گھر میں داخل ہوا۔ کمرے میں جھانک کر دیکھا تو اس کی بیوی کسی سے ویڈیو کال پر مصروف تھی۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کمرے کے اندر داخل ہو سکے، لہٰذا باہر لان میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عائشہ اس کے پاس آئی اور کہا، آج آپ آفس سے جلدی گھر واپس آ گئے، خیریت تو ہے نا؟ نوید نے کہا، ہاں خیریت ہے، بس کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ میں اپنی اس زندگی سے بور ہو چکا تھا۔ پچھلے کئی ماہ سے ہم گھومنے کے لیے کہیں نہیں گئے، لہٰذا آج موسم اچھا ہے، میرے دل میں خیال آیا کہ گھر چلا جاؤں اور پھر ہم کہیں گھومنے کے لیے چلے جائیں گے۔ عائشہ نے جب یہ سنا تو بہت خوش ہوئی اور کہا، آپ نے تو میرے دل کی بات کی۔ سچ پوچھیں تو میرا بھی یہی دل چاہ رہا تھا کہ آپ جیسے ہی آفس سے واپس آئیں گے تو آپ سے یہ گزارش کروں گی کہ کل چھٹی لے لیں تاکہ ہم کہیں گھومنے کے لیے چلے جائیں۔ تقریباً 3 سے 4 ماہ ہو چکے ہیں، ہم گھر میں ہی قید ہیں۔ نوید نے مسکرا کر کہا، ہاں ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں، تم جلدی سے تیاری کر لو تاکہ ہم آج کہیں گھومنے کے لیے چلیں۔ عائشہ تیار ہو کر آئی جب نوید نے گاڑی تیار کی اور بار بار اپنی بیوی کو آوازیں دے رہا تھا کہ جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، ہم نے گھر بھی واپس آنا ہے۔ بیوی آج حیران تھی کہ آخر نوید کو کیا ہو گیا ہے، اسے تو گھومنے پھرنے کا شوق ہی نہیں تھا، لیکن آج اس کا موڈ بہت اچھا ہے۔ مگر وہ بیچاری نہیں جانتی تھی کہ نوید کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ بیوی اس سے پوچھ رہی تھی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ نوید نے اسے جواب دیا کہ آج ہم سفاری پارک جا رہے ہیں۔ عائشہ نے اس سے پوچھا کہ سفاری پارک کیوں جا رہے ہیں؟ تو وہ بتانے لگا، وہ جگہ گھومنے کے لیے بہت اچھی ہے، بہت زیادہ رش بھی نہیں ہے اور سکون بھی بہت ہے۔ وہ گاڑی شہر سے دور لے جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ اپنی گاڑی پارک کی بجائے جنگل کی طرف لے گیا تو اس پر عائشہ اس سے پوچھنے لگی کہ جنگل کی طرف کیوں لے جا رہے ہیں؟ نوید اپنی بیوی سے کہنے لگا، ایک ضروری کام ہے، پہلے ہم جنگل میں جائیں گے، اس کے بعد جہاں تم کہو گی ادھر ہی جائیں گے۔ یہ بات عائشہ کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، لیکن وہ خاموش رہی۔ نوید جیسے ہی جنگل میں پہنچا تو بیوی کو بازو سے پکڑ کر کہا، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں۔ عائشہ کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے شوہر سے پوچھ رہی تھی، کون سی چیز دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ مجھے آپ کی باتوں سے خوف محسوس ہونے لگا ہے۔ اس پر نوید نے اس سے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ایک بہت ہی نایاب چیز ہے جو میں تمہیں دکھانے والا ہوں۔ اس کے بعد وہ عائشہ کو ایک پرانے کنویں کے پاس لے آیا۔ یہ کافی گہرا تھا، اس پر لکھا تھا کہ یہ 500 سال پرانا کنواں ہے۔ پرانے زمانے میں اس کنویں سے لوگ پانی بھر کر لے جاتے تھے۔ اس میں شاپر میں سے ایک کپڑا نکالا اور پھر اس کپڑے سے عائشہ کے ہاتھ اور پاؤں باندھنے لگا۔ اسے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، مگر وہ کچھ نہیں بتا رہا تھا، بس وہ اپنے کام میں لگا رہا۔ عائشہ زور سے شور کر رہی تھی تو اس نے کپڑا باندھا اور پھر جلدی سے اسے کنویں کے اندر پھینک دیا۔ کنویں میں پھینکنے سے پہلے اس نے عائشہ کے کان میں کہا، اب تم ہی بتاؤ کہ بے وفائی کی کیا سزا ہو سکتی ہے، اس کے سوا کہ میں تجھے خود سے الگ کر دوں۔
اور اس اندھے کنویں میں پھینک دوں؟ نوید مطمئن ہو کر گھر واپس آ رہا تھا اور وہ اس بات پر مطمئن تھا کہ اس نے اپنی بے وفا بیوی سے جان چھڑا لی ہے۔ گھر آیا، اپنے کمرے میں داخل ہوا تو بیوی کا لیپ ٹاپ ابھی تک ویسے ہی کھلا ہوا تھا۔ لیپ ٹاپ کو چیک کرنے لگا۔ اچانک اس سے ایک نوٹیفیکیشن موصول ہوا جو کہ کسی کمپنی کی طرف سے ای میل کا نوٹیفیکیشن تھا۔ اس نے پڑھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جس میں لکھا تھا کہ مسز عائشہ، آپ کو مبارک ہو، آپ کی سلیکشن ہماری کمپنی میں ہو چکی ہے۔ آپ بطور ڈیولپر آن لائن ورک کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ شرائط اور نیچے کافی اچھی سیلری بھی لکھی ہوئی تھی۔ ای میل پڑھ کر وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا اور سوچنے لگا وہ بالکل غلط تھا۔ نور نے جو اس کے دل میں زہر بھرا تھا، اس شہر میں وہ اندھا ہو چکا تھا اور وہ اس بات کی تصدیق تک نہ کر سکا کہ آخر وہ کیا کر رہی ہے۔ اب وہ اس حقیقت سے آگاہ ہو چکا تھا کہ اس کی بیوی کسی اجنبی کے ساتھ دوستی نہیں بلکہ آن لائن جاب کے لیے انٹرویو دے رہی تھی۔ وہ پریشان ہو کر واپس گاڑی میں بیٹھا جنگل کی طرف جانے لگا، یہی سوچتے ہوئے کہ شاید اس کی بیوی اب بھی زندہ ہو۔ وہ جلدی سے جنگل میں پہنچا، گاڑی سے اتر کر کنویں میں جھانک کر دیکھا اور زور زور سے آوازیں لگانے لگا، عائشہ کہاں ہو تم؟ کیا تم میری بات سن رہی ہو؟ اس نے ایک بہت سی بڑی رسی کنویں کے ساتھ والے درخت کے ساتھ باندھی اور پھر رسی کی مدد سے وہ کنویں کے اندر جانے لگا۔ یہ کافی خوفناک اور گہرا کنواں تھا، لیکن وہ اس کی گہرائی میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ مگر وہ جیسے ہی کنویں کی گہرائی میں پہنچا تو اس کی روح لرز گئی، کیونکہ وہاں عائشہ موجود ہی نہیں تھی۔ وہ حیران تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ کنویں سے باہر جانے کے لیے کوئی کسی قسم کا راستہ موجود نہیں، تو عائشہ آخر کہاں جا سکتی ہے؟ وہ کنویں سے باہر آیا، ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ اس انسان کا کوئی نام و نشان وہاں موجود نہ تھا۔ وہ بلند آواز میں پکارنے لگا، عائشہ کہاں ہو؟ عائشہ اگر میری بات سن رہی ہو تو مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی۔ مگر اسے کسی کا جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ وہ روتا ہوا واپس چلا گیا۔ دوسری طرف وہ جیسے ہی عائشہ کو اندھے کنویں میں پھینک کر چلا گیا تو عائشہ نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ اسے زندگی کی آخری امید تھی کہ شاید اس کی مدد کے لیے کوئی آ جائے، لیکن وہ یہ بات جان چکی تھی کہ نوید اب واپس نہیں آئے گا۔ وہ نوید کی طرف سے کافی مایوس ہو چکی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نوید کو کیا ہوا ہے، اس نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ ایک بوڑھا دیہاتی اس جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ دور سے اس نے عائشہ کے چیخنے کی آواز سنی تو آواز کی سمت میں بھاگنا شروع کیا۔ پھر اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ کنویں کے اندر کوئی نہ کوئی عورت موجود ہے۔ اس میں کنویں میں رسی لٹکائی اور عائشہ کو اس کو باہر نکالا، پھر اسے اپنی جھونپڑی میں لے آیا۔ اس بوڑھے دیہاتی کی ایک بیوی بھی تھی اور جھونپڑی میں میاں بیوی اکیلے رہتے تھے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ عائشہ کو کچھ زخم آئے تھے جس کے لیے بوڑھے آدمی نے مرہم پٹی کی، اور جب عائشہ صحت مند ہو گئی تب اس سے پوچھا کہ بیٹا تم کون ہو؟ تمہارا گھر کہاں ہے؟ اگر تم کہو تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ مگر عائشہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ فی الحال میں ادھر آپ لوگوں کے پاس آپ کی بیٹی بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ آپ لوگوں نے مجھ پر جو احسان کیا، میں اس احسان کے بدلے میں آپ لوگوں کی کچھ خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ عائشہ کا باپ اپنی بیٹی کی وجہ سے پریشان تھا اور نوید سے بار بار پوچھ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے، جبکہ نوید یہی کہہ رہا تھا کہ ہم دونوں گھومنے کے لیے گئے تھے۔ میں کال میں مصروف ہو گیا تو اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ عائشہ کہاں گئی، مگر وہ نوید کو گریبان سے پکڑ کر بار بار یہی کہتا تھا کہ تمہاری آنکھیں کچھ اور بتا رہی ہیں، تم نے ضرور میری بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کیا ہے۔ مگر وہ اپنے سسر کے سامنے جھوٹ بولتا رہا کہ میں نے تھانے میں گمشدگی کی رپورٹ جمع کرائی ہے، آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، وہ جلد واپس آ جائے گی۔ عائشہ ان بوڑھے میاں بیوی کی خدمت کرنے لگی۔ انہوں نے کچھ بکریاں پال رکھی تھیں جن کا دودھ دو کر وہ ان دونوں کو پیش کرتی تھی اور وہ بزرگ ان کو دعائیں دیتے۔ ایک دن بوڑھے دیہاتی نے عائشہ سے کہا کہ بیٹا یہاں جنگل میں ایک آدمی روزانہ آتا ہے، دن میں 3 سے 4 مرتبہ آتا ہے۔ وہ کنویں کے پاس بیٹھ جاتا ہے، پھر رو رو کر واپس چلا جاتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا کہ میری بیوی گم ہو گئی ہے، مجھے اس بات کا شک ہے کہ وہ تجھے جانتا ہے۔ اس پر عائشہ نے ہاتھ جوڑ کر اس بزرگ سے کہا کہ بابا جی، جب تک میں خود نہ کہوں
آپ نے اسے کچھ نہیں بتانا۔ میں مانتی ہوں میں اس کی بیوی ہوں، مگر فی الحال اس کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ بوڑھے بزرگ نے عائشہ سے وعدہ کیا کہ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں اس نوجوان کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ نوید مسلسل روزانہ کی بنیاد پر جنگل میں آتا، اس کنویں کے کنارے پہ بیٹھ کے اپنا سر میں خاک ڈالتا، رو رو کر واپس چلا جاتا۔ بوڑھا دیہاتی روزانہ عائشہ کو نوید کے بارے میں اطلاع دیتا تھا۔ نوید نے جاب چھوڑ دی تھی اور کھانے کا بھی اسے کوئی ہوش نہ تھا۔ وہ نور کے پاس بھی گیا تھا اور اسے کہا کہ تم نے مجھے برباد کیا، لیکن یہ بات یاد رکھنا، زندگی میں تم بھی کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گی۔ نور سے یہی کہہ رہی تھی کہ تم ایک گھٹیا شخص تھے اور اللہ نے مجھے بچا لیا۔ ایک ایسا شخص جو میرے کہنے پہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے، وہ محبت کے قابل نہیں تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تم خود اندر سے کھوکھلے تھے اور اپنی بیوی پر تمہیں بھروسہ ہی نہیں تھا۔ بوڑھے دیہاتی نے دور سے دیکھا کہ نوید کنویں کے کنارے پر بیٹھ کر رو رہا ہے۔ پھر وہ کنویں کی دیوار پر کھڑا ہو گیا اور پھر روتے ہوئے اس میں چھلانگ لگا دی۔ بوڑھا دیہاتی بھاگ کر گیا۔ جیسے اس نے عائشہ کی مدد کی تھی، ویسے ہی اس نے نوید کی مدد کرنا چاہی، لیکن وہ چونکہ ایک مرد تھا، وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ نوید کو کنویں سے باہر نہیں لا سکتا تھا۔ اس نے کچھ ساتھیوں سے مدد لی اور پھر اسے کنویں سے باہر لے آیا۔ وہ نوید کو جھونپڑی میں لے گیا، لیکن عائشہ اس کے سامنے نہ آئی۔ اس نے عائشہ کو یہ بات بتائی تھی کہ اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، یہ اپنی جان لینا چاہتا تھا، لیکن میں نے کنویں سے باہر نکالا۔ نوید کو جب ہوش آیا تو بزرگ نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس پر اس نے کہا کہ میری زندگی کا اب کوئی مقصد باقی نہ رہا۔ میں اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا۔ کسی کی باتوں میں آ کر میں نے اس کی جان لی اور اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ بوڑھے دیہاتی نے اس سے نصیحت کی کہ بیٹا میری ایک بات یاد رکھنا، کسی سے محبت کرنا آسان ہے لیکن نبھانا بہت مشکل۔ رشتہ کرنا بہت آسان ہے، رشتے نبھانا سب سے کٹھن کام ہے۔ اگر ایک بار کسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے تو پھر کسی کی باتوں میں آ کر اس سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اور کسی کام میں جلدی ہمیشہ انسان کو برباد کرتی ہے۔ ہمیشہ ہر بات کی تحقیق کر لینی چاہیے تاکہ اس سے کوئی غلطی نہ ہو۔ نوید نے روتے ہوئے اس بوڑھے دیہاتی سے کہا کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ٹھوکر کھا کر ہی سیکھتا ہے، اور میں یہ بات سیکھ چکا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے اپنی بیوی کو کھونا پڑا۔ وہ رو رہا تھا جبکہ اچانک عائشہ اس کے سامنے آئی۔ نوید کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سپنا دیکھ رہا ہے۔ اس نے عائشہ سے معافی مانگی اور پھر بزرگ نے اسے بتایا کہ کس طرح اس نے عائشہ کی مدد کی۔ نوید نے اس بزرگ سے کہا کہ بابا جی آپ نے مجھے خرید لیا، آپ نے مجھ پر جو احسان کیا میں زندگی بھر نہیں چکا پاؤں گا۔ وہ دونوں واپس گھر جا رہے تھے، اس عہد کے ساتھ کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے پر بھروسہ کریں گے، کیونکہ بھروسہ ہی ایک کامیاب زندگی کی ضمانت ہے۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، مشکلات بھی زندگی کا حصہ ہیں، لیکن اگر مخلص ساتھی میسر ہو تو زندگی کا یہ مشکل سفر بھی کٹ ہی جاتا ہے۔